بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو بعض عورتیں اپنے میکے سے لے کر آتی ہیں اور پھر ان کا بنا بنایا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ان کی شادی شدہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور پھر وہ ساری زندگی نفرتوں اور مصیبتوں کی دلدل میں پھنسی رہتی ہیں۔ عورتیں میکے سے کبھی یہ تین چیزیں مت لانا۔ ان تین چیزوں پر عورت ہاتھ لگا دے تو مرد فوراً مر جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے خاص ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی تین چیزیں بتانے والے ہیں جو کبھی بھی میکے سے آپ اپنے سسرال مت لے کر جانا۔ ان تین چیزوں کی وجہ سے آپ کا بسا بسایا گھر بھی بکھر جائے گا۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جادو ٹونے کا سامان۔ کچھ عورتیں یہ غلطی کر دیتی ہیں جو اپنے شوہر، ساس یا سسر کو قابو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہیں، جادو ٹونے والوں کے پاس جاتی ہیں اور ان سے اس طریقے کا سامان لے کر اپنے سسرال واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جب اس کا الٹا اثر ہوتا ہے تو ایسی عورتوں کے خاوند یا تو انتقال کر جاتے ہیں یا وہ پورے طریقے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایک بار ایک عورت کسی اللہ والے کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، بابا جی آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیجئے جس سے میرا شوہر میری ہر بات ماننے لگے، میرا شوہر میرے تابع ہو جائے۔ یہ سن کر اس بابا جی نے کہا، یہ عمل تو صرف اور صرف شیر کے بال پر ہوگا، بال بھی اب شیر کی گردن سے اکھاڑ کر لائیں گی تبھی اس کا اثر ہوگا، ورنہ میں آپ کے لیے عمل نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سن کر وہ عورت اداس ہو گئی اور اپنی ایک سہیلی کے پاس چلی گئی اور یہ تمام واقعہ بتا دیا تو سہیلی نے کہا، یہ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ ایسا کرو، روزانہ 5 کلو گوشت لے کر جنگل میں جایا کرو اور جہاں شیر آیا کرے وہاں ڈال کر چھپ جایا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد شیر کے سامنے ڈالنا شروع کر دینا۔ جب وہ تم سے گھل مل جائے تو تم آسانی کے ساتھ اس کا بال اکھیل لینا۔ اس کے بعد اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ 1 مہینے تک وہ چھپ کر شیر کو گوشت ڈالتی رہی۔ جب وہ شیر اس کا عادی ہو گیا تو اس نے آگے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا۔ شیر اس سے گھل مل چکا تھا۔ پھر ایک دن اس عورت نے آہستہ آہستہ شیر کی گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور موقع دیکھ کر اس نے شیر کا ایک بال اکھیل لیا اور وہ بال لا کر بابا کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، بابا میں شیر کی گردن سے بال اکھاڑ لائی ہوں۔ بابا نے حیران ہو کر پوچھا، کیسے لائی ہو؟ اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر بابا نے کہا، کیا تمہارا شوہر اس شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تم نے شیر کو چند دنوں میں بخدمت کر کے اپنا بنا لیا، پھر تمہارا شوہر تو ایک انسان ہے، اس کی تم روز خدمت کیا کرو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہارا ہو جائے گا۔ اس لیے اگر تمہیں کسی کی محبت پانی ہو اس کی خدمت کرو، نہ کہ جادو ٹونا۔ اس سے آپ کی زندگی بھی برباد ہوگی اور آپ کے شوہر کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ نمبر 2، غیر مرد کا پیار۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے غیر مرد کے پیار کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، پھر ان کے ماں باپ ان کی مرضی جانے بغیر کسی اور سے شادی کر دیتے ہیں، لیکن وہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آتی ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کا گھر پورے طریقے سے برباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھ لو، اگر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی کسی غیر مرد یا کسی غیر عورت سے بات کرتا ہے تو سوچو آپ کے اوپر کیا گزرے گی۔ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھو گے؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ اس لیے آپ کو اپنی پرانی زندگی بھول کر اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی غیر مرد کا پیار لے کر اپنے سسرال میں مت جانا۔ یہ نصیحت مردوں کے لیے بھی ہے، وہ بھی ایسا نہ کریں۔ کچھ مرد بھی شادی سے پہلے ایسا کرتے ہیں اور پھر وہ شادی کے بعد بھی اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اس سے عورت کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان باتوں سے مرد بھی نصیحت حاصل کریں۔ نمبر 3، زیادہ جہیز۔ کبھی بھی کسی عورت کو زیادہ جہیز یا زیادہ پیسے لے کر میکے سے سسرال نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اس کے شوہر اور سسرال والے اس کی دولت کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ پھر ہمیشہ اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ آج فلاں چیز لے کر آؤ، آج یہ کرو، آج وہ کرو، اور آخر کا نوبت وہی آتی ہے جو پچھلی 2 نشانیوں میں ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اس لیے آپ ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور ان 3 چیزوں سے پرہیز کریں، خاص طور پر جادو ٹونے۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے نصیحت حاصل کریں۔ جب بات جادو ٹونے کی آ ہی گئی ہے تو ہم آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ ایک خاتون جس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے
اور ان کا ایک لڑکا بھی تھا، وہ ماں بھی بن گئی تھی۔ اس کا شوہر تو اس کو شادی کے بعد بے حد پسند کرتا تھا اور بے حد محبت کرتا تھا، اس کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ پھر جب اللہ نے انہیں بیٹا دیا تو وہ دونوں بہت خوش تھے اور سب پہلے جیسا ہی چل رہا تھا، مگر 2 سالوں بعد شوہر بہت مصروف رہنے لگا اپنے کام میں، اور وہ اپنی بیوی سے باتیں بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا تھا اور بیٹے سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا تھا۔ پھر اس بہن کو بہت تعجب ہوا اور وہ سوچ و فکر میں رہنے لگی۔ اس کا شوہر اچانک چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھنے لگا۔ پھر اس عورت کو لگا کہ شاید کسی کی بری نظر لگی ہے، کسی نے کالا جادو کیا ہوگا۔ اس کو ایسے وسوسے آنے لگے اور وہ بہت پریشان نظر آنے لگی۔ پھر اس نے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس عالم نے فوراً کہا کہ آپ پر کالا جادو ہے اور اس کے کاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس عورت نے عالم سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس جادو کی کاٹ کر دو۔ اس عالم نے 10,000 روپے مانگے تو اس عورت نے دے دیے، اور پھر 1 مہینے کے بعد سب ٹھیک ہوا اور اس کا شوہر اچھا رہنے لگا، اس سے پیار سے باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ عورت عالم کے پاس شکریہ ادا کرنے جاتی ہے تو عالم نے کہا کہ تمہارے شوہر کا جادو تو کاٹ دیا ہے، اب تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو میرے قابو میں کرنا ہے۔ تو عالم نے کہا ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے لیکن کر دیں گے، لیکن اس بار رقم زیادہ لگے گی۔ اس نے 25,000 کی مانگ کی تو عورت نے جیسے تیسے پیسے کر دیے۔ پھر عمل کیا، شوہر پہلے سے زیادہ نرم ہو گیا۔ اب بیوی کے لیے آفس سے چھٹی لیا کرتا تھا۔ اب بیوی بھی خوش تھی، شوہر بھی خوش تھا۔ پھر 6 مہینے تک سب کچھ اچھا چلنے لگا۔ اچانک اس عورت کے شوہر کی جاب چلی گئی۔ پھر شوہر نے جاب جانے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا تمہاری وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو گیا ہے اور تم چھٹیاں بھی بہت لے رہے تھے، اس لیے تمہیں نکال دیا گیا۔ پھر شوہر نے شراب پینا شروع کر دی، گھر آ کر جھگڑا کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ شراب کی عادت نے اس کا جگر خراب کر دیا، وہ اب بیمار ہے اور بہت خراب حالت میں ہے۔ تو اس عورت کو لگتا ہے کہ جو 2 عمل کروائے ان کی وجہ سے ہوا۔ پتہ نہیں وہ علم کرنے والا بابا روحانی عالم تھا، روحانی عمل کرتا تھا یا شیطانی عمل کرتا تھا، مگر ہمیں اس واقعے سے سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر گامزن رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ابھی سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں، تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک لگاتار پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔